حضرات محترم، اگر دنیا کائنات کے تمام مذاہب کو پڑھا جائے، ان پہ غور کیا جائے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اکثر مذاہب کے ماننے والے اپنے معبودوں کو بڑا ہی سخت انتقام لینے والا، سزا دینے والا سمجھتے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں، میرا دین اسلام جہاں اللہ رب العالمین کا قہر بیان کرتا ہے، جہاں اللہ رب العالمین کا غصہ بیان کرتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ رب العالمین کی شفقت، اللہ رب العالمین کی محبت، کہ وہ رب اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ ان کو گناہوں پر، ان کے گناہوں پر فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العالمین ان کو توبہ کا موقع دیتا ہے۔ یہ دل کے اندر گناہ سوچتے ہیں کہ میں فلاں گناہ کروں گا، تو فرشتے گناہ نہیں لکھتے ہیں جب تک کہ یہ گناہ کر لے، لیکن جب یہ گناہ کر لیتا ہے فرشتے پھر بھی نہیں لکھتے ہیں، اسے موقع دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں شاید میرا بندہ توبہ کر لے، اس گناہ سے مجھ سے معافی مانگ لے، میں اپنے بندے کو معاف کر دوں گا۔ اور یہی بندہ جب اپنے دل کے اندر نیکی سوچتا ہے، کوئی نیک کام سوچتا ہے کہ میں آج نیک اعمال کروں گا، فلاں نیکی کروں گا، تو وہ اس کی نیکی فرشتے فوراً نہیں دیتے قربان۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے آغاز میں ہی اپنی رحمت کا اعلان فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی واضح کتاب قرآن پاک کے اندر شروع میں ہی اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اللہ رب العالمین کا پہلا تعارف رحمت ہے، نہ کہ اللہ رب العالمین کا پہلا تعارف سزا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین پتہ نہیں آپ معاف کریں گے یا نہیں کریں گے، اتنے گناہ کر لیے ہیں زندگی کے اندر، پتہ نہیں آپ اللہ رب العالمین ہمارے گناہ بخشیں گے بھی یا نہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر اپنی امت کے لوگوں کو اعلان فرما دیجئے کہ اے دنیا کے نات کے لوگوں، جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے دل چھوٹا نہ کرو کہ پتہ نہیں آپ اللہ رب العالمین معاف کریں گے یا نہیں کریں گے، ہمارے گناہ اتنے ہیں، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا یا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، انہ هو الغفور الرحیم، اور میں ہی تو بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ جو بندے اپنے نفس پہ ظلم کر لیتے ہیں، غلطی کر لیتے ہیں، خطا کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، پتہ نہیں آپ اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف کریں گے یا نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے دل چھوٹا نہ کرو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بلا شبہ میں اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہ کو معاف کرنے والا ہوں، سارے گناہ کو بخشنے والا ہوں۔ مجھ سے مانگو تو صحیح، بخشش مانگو تو صحیح، اپنے گناہوں کی توبہ کرو تو صحیح۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے، جیسا کہ اللہ خود اعلان فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ،
میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہے، اتنی وسیع ہے کہ ہر چیز کے اندر میری رحمت شامل ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے جب اس مخلوق کو پیدا فرمایا نا تو اپنے پاس عرش پر یہ چیز لکھ دی کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر، یعنی میرے غصے سے زیادہ میری رحمت ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل اللہ الرحمت مئۃ جزء فانزل عنده 99 وانزل فی الارض جزءا واحدا فمن ذلك جزء تتراحم الخلائق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، ان 100 حصوں میں سے اللہ رب العالمین نے صرف ایک حصہ دنیا کے اندر نازل فرمایا ہے اور باقی 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ آج دنیا کے اندر انسان کس قدر ایک دوسرے پہ ترس کھاتے ہیں، ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں۔ والدین کو لے لیں، والدین اپنی اولاد پہ کتنے مہربان، کتنے شفیق، کتنی محبت کرتے ہیں، ان کے لیے کتنے رحم دے ہیں۔ استاد اپنے شاگردوں کے اوپر کتنا مہربان ہے، حتیٰ کہ جانور ایک دوسرے پہ ترس کھاتے ہیں، رحم کرتے ہیں۔ اور یہ سب 100 میں سے اس ایک حصے کی بدولت ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا ایک حصہ دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس ایک حصے کی وجہ سے لوگ، جانور، یہ ساری کی ساری مخلوق آپس میں رحم ہوتی ہے۔ وہاں جائیں تو ذرا اندازہ کریں کہ جس کے پاس 99 حصے رحمت کے باقی ہیں، اس ذات کا، اس شخصیت کا کیا عالم ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کی رحمت کا ان 2 حدیثوں سے اندازہ کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدیوں کو حاضر کیا گیا، کچھ قیدیوں کو لایا گیا اور ان قیدیوں کے اندر ایک عورت بھی تھی۔ اب اس عورت کا بچہ میدان جنگ میں پیچھے رہ گیا تھا۔ یہ عورت اپنے بچے کی جدائی کے اندر اس قدر پریشان تھی کہ ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی، اور مدینہ کے اندر جس چھوٹے بچے کو دیکھتی اس کو اٹھا کے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا دیتی، دودھ پلانا شروع کر دیتی۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا یہ عالم دیکھا نا تو اپنے صحابہ سے عرض کیا، اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، کیا تم اس عورت کے متعلق یہ گمان کر سکتے ہو، یہ توقع کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ کے اندر پھینک لے گی؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، ہم ہرگز یہ اس عورت کے متعلق توقع نہیں کر سکتے، یہ گمان نہیں کر سکتے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ کے اندر پھینک دے گی، بلکہ اس کا بچہ خود بھی آگ کے اندر جانا چاہے گا نا تو یہ عورت فل کوشش کرے گی اس کو روکنے کی، اس کو آگ کے اندر نہیں جانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ، جس طرح یہ عورت اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اپنے بچے کی جدائی کے اندر اتنی پریشان ہے اور اس کو آگ کے اندر نہیں جانے دے گی، اس سے کئی زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ مہربان ہے، اپنے بندوں پہ رحم دیتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو کیسے جہنم کے اندر پھینک دے گا؟ محترم بھائیو، اسی طرح میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا پہلا تعارف اس کی شفقت، اس کی محبت، اس کی رحمت ہے۔ اس کا دوسرا تعارف سزا ہے، اس کا غصہ ہے، کیونکہ جب بندہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا اس وقت اللہ رب العالمین اس بندے کی پکڑ کرتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں۔ ایسے اللہ رب العالمین کسی بندے کو بھی سزا نہیں دیتے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، دنیا کے آج کے لوگوں، تم سب بھوکے ہو سوائے اس بندے کے جسے میں اللہ رب العالمین کھانا کھلاؤں، لہذا تم سب مجھ سے کھانا مانگو، میں تم لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب ننگے ہو سوائے اس بندے کے جسے میں اللہ رب العالمین لباس پہناؤں، لہذا تم سب مجھ سے لباس مانگو،
میں لباس پہناؤں گا؟ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، اور میں اللہ رب العالمین تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں، لہذا تم مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم سب جن و انس سارے اکٹھے ہو کر اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جس کا دل سب سے زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے، جس کے دل کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، تو بھی تم میری سلطنت میں ذرا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم سب جن و انس اکٹھے ہو جاؤ اور اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جس آدمی کا دل سب سے زیادہ بدکار ہے، گناہ گار ہے جو بندہ، اس بندے کی طرح ہو جاؤ تو پھر بھی آپ میری سلطنت میں ذرا بھی کمی نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو نا تو ہر کسی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم سب کے ساتھ جن و انس سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ ایک جٹیل میدان کے اندر، اور ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق جو کچھ وہ چاہتا ہے، جتنی تک اس کی سوچ کام کرتی ہے، وہ بندہ مجھ سے مانگ لے، جو چیز چاہتا ہے مانگ لے، جتنی دولت چاہتا ہے مانگ لے، جتنا مال چاہتا ہے مانگ لے، میں اللہ رب العالمین ایک ایک بندے کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کر دوں، پھر بھی میرے خزانوں کے اندر اس قدر بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر کے اندر سوئی ڈبونے سے ہوتی ہے۔ قربان ہے، اس بات کی سمجھ آئیے، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سب جن و انس ایک چٹیل میدان کے اندر، ایک صاف شفاف میدان کے اندر اکٹھے ہو جاؤ، تم میں سے ہر بندہ، دنیا کائنات کے تمام لوگ، اور ان میں سے ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق مجھ سے مانگ لے جو کچھ وہ چاہتا ہے، میں اللہ ایک ایک بندے کو اس کی سوچ کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق عطا کر دوں، لیکن اس کے بعد بھی میرے خزانوں کے اندر اس قدر بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر کے اندر سوئی ڈبونے سے۔ آپ اندازہ کریں کہ سمندر کے اندر ایک بندہ سوئی کو ڈبوتا ہے تو پھر وہ سمندر سے باہر نکالتا ہے کہ کتنی سمندر کے اندر کمی ہوگی، ذرا بھی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے خزانوں کے اندر تو اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، ہر بندے کو اس کی سوچ کے مطابق دے دو۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اب فیصلہ آپ کریں، کیا اس ذات سے بڑھ کر کوئی مالدار ہو سکتا ہے؟ اس مالک سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ اس مالک کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ اس مالک کے علاوہ کوئی حاجت روا ہو سکتا ہے؟ اس مالک کے علاوہ کوئی شفا دینے والا ہو سکتا ہے؟ اس مالک کے علاوہ کوئی دنیا بنانے والا ہو سکتا ہے؟ کس نہیں ہو سکتا؟ تو پھر کیوں اس اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے امیدیں رہ بیٹھے؟ کیوں اس کو چھوڑ کر لوگوں کو مشکل کشا مانتے ہو، اللہ کے علاوہ دوسروں کو حاجت روا مانتے ہو، جبکہ اللہ کے علاوہ تو درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ محترم بھائیوں، اب ذرا اس بات پہ غور کریں، آخر اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین کس بندے پہ رحم کرتے ہیں، اپنی رحمت سے کس بندے کو نوازتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین رحم کرنے والوں پہ رحم کرتے ہیں، کہ اللہ رحم کرنے والوں پہ رحم کرتے ہیں، یعنی کہ
بندہ زمین والوں پہ رحم کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں پہ رحم کرتا ہے، زمین کے لوگوں پہ رحم کرتا ہے، ان پہ درگزر کرتا ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، آسمان والا رب اس بندے پہ رحم کرتا ہے۔ جو بندہ لوگوں کے کام ہوتا ہے، اللہ اس کے کام ہوتے ہیں، اللہ اس پہ رحم کرتے ہیں، اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ اور جو بندہ لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ اس کا لڑائی جھگڑا رہتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی بھی اس بندے کے ساتھ جاتی ہے، اللہ بھی اس بندے پہ رحم نہیں کرتے، اس کو اپنی رحمت سے نہیں نوازتے ہیں۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتا۔ محترم بھائیو، یہ تو ہو گیا نا کہ جو بندہ لوگوں پہ احسان کرتا ہے، لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے، اللہ اس پہ رحم کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر تقویٰ موجود ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے اوپر اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے، ان بندوں کو، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے مال میں سے اللہ رب العالمین کا حق نکالتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے پہ رحم کرتے ہیں، اس کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ آگے چوتھے نمبر پہ ایمان لانے والے جو لوگ اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں، اللہ ان پہ رحم کرتا ہے، ان کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اسی طرح محترم بھائیو، توبہ استغفار کرنے والے جو بندے، جو لوگ گناہ کر لیتے ہیں، غلطیاں کر لیتے ہیں، خطائیں کر لیتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد فوراً انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم جتنی دیر تک اللہ رب العالمین سے اس گناہ کی معافی نہیں مانگیں گے اتنی دیر تک ہمیں سکون نہیں ملے گا، اور وہ اپنے گناہوں کے فوراً بعد، اپنے ظلم کے فوراً بعد، اپنی زیادتیوں کے فوراً بعد اللہ سے سچی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیتے ہیں۔ ان بندوں پہ، ان لوگوں پہ اللہ رب العالمین رحم کرتے ہیں، ان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ محترم بھائیو، اسی طرح اطاعت گزار، اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے لوگوں پہ اللہ رب العالمین رحم کرتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ جو بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتے ہیں، ان لوگوں پہ اللہ رب العالمین رحم کرتے ہیں، ان بندوں کو، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بندے قرآن پاک کی توجہ کے ساتھ تلاوت کو سنتے ہیں، غور سے اس پہ پھر جناب اعلیٰ غور کرتے ہیں کہ اللہ اس کے اندر فرما کیا رہے ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، جو لوگ کان لگا کے سنتے ہیں، پھر اس پہ غور بھی کرتے ہیں، توجہ بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں پہ رحم کرتے ہیں، ان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ محترم بھائیو، اسی طرح وہ بندے، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین ان پہ رحم کرتا ہے، ان کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن پہ اللہ رب العالمین رحم کرتے ہیں، جن کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اب جو بندہ لوگوں پہ رحم نہیں کرتا، نماز قائم نہیں کرتا، قرآن پاک کی تلاوت کو توجہ کے ساتھ نہیں سنتا، اس پہ اللہ رب العالمین رحم نہیں کرتا، اس بندے کو اللہ اپنی رحمت سے نہیں نوازتے۔ تو محترم بھائیو، دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے، ان لوگوں میں شامل کر دے
جو لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا